الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان میں بہت بڑا اللہ کا انعام یہ قوت خیال ہے، اور شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ لوگ اپنی فکر کی اصلاح کریں اور اپنی فکر کو ٹیڑھے پن سے بچائیں۔ آدمی جو کچھ سوچتا ہے پھر اس کے تحت اعمال کرتا ہے، خیر کا سوچتا ہے خیر کے اعمال سرزد ہوتے ہیں، اور شر کا سوچتا ہے تو شر کے اعمال کرتا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی فکر کی تربیت کرتے ہیں، اور فکر میں بہت بلند ترین چیزیں وہ ڈالتے ہیں کہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اور فکری طور پر جب آدمی موحد ہو جاتا ہے اور اللہ کی توحید کو ماننے لگتا ہے تو پھر اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام فکر کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فکر کو عام کرنا ہے کہ رسالت کا اتباع ضروری ہے، اور آخرت کی فکر کا بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پہنچ کے جواب دینا ہے، اور موت کے بعد ان اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کا خیال نکھرتا ہے اور انسان جتنا جتنا آخرت کا سوچتا ہے، قبر کا اور اللہ کے سامنے حساب دینے کا، اتنا ہی اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور جتنا بے فکرہ ہو جاتا ہے اتنے ہی اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو کام کرنے لگا ہوں اس کا اثر کیا مرتب ہوگا۔ جب وہ یہ سوچتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے عمل کے نتائج کو بھگتنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، اور جب اسے فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، تو پھر جو جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی، جب تمہیں شرم نہ رہے نا تو فصنع ما شئت، جو جی میں آئے کرتے پھر۔ اسی لیے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہ ایمان اور حیا، فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کی حیا ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اٹھ گیا۔ بے حیا آدمی، اس کو کوئی بات نہیں ہوتی، اور اپنے حواس سے خمسہ کو وہ کوئی چیز پابند اس کا نہیں کرتا۔ جب بے حیائی آ جاتی ہے کسی انسان میں تو ہاتھ جہاں چاہا ڈال دیا، نظر جہاں چاہی اٹھا لی، جو بات جی چاہے سن لی، اور جو منہ میں آیا بک دیا، اس لیے کہ حیا باقی نہیں رہی۔
جب حیا باقی نہیں رہی تو وہ ایمان جو اصل میں قوت خیال کے ساتھ مرتبط تھا وہ کمزور پڑ گیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ ختم ہو گئے. ایمان سے لاتا اللہ کی عبادت کی طرف, ایمان سے لاتا لمبی نماز پڑھنے کی طرف, ایمان سے لاتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق, اور ایمان اسے سب سے بڑی چیز سکھاتا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا ہے. اور جب ایمان ہی نہیں رہا اس آدمی کے دل میں, چاہے ہم اسے مومن کہتے رہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کا معاملہ کچھ اور بھی نکل سکتا ہے. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کسی انسان کی دنیا کی چیزیں دیکھو گے اور کہو گے کہ ماں عجبہ کا, اس آدمی میں کتنی عقل ہے ماشاءاللہ, اس آدمی کی تعمیرات, اس آدمی کی صنعت, اس آدمی کا کام دیکھو, کتنا عمدہ نوکر ہے, کتنا اچھا کام کرتا ہے آفس کا, اور کتنی اچھی اس کی پلاننگ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قلبی حبۃ من خردل من ایمان, اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہو. اس لیے کہ ایمان بیچے گا تو کام کرے گا, ایمان بیچے گا, رشوت لے گا اور اپنے افسر کی خوشی کے کام کرے گا. اگر نہ افسر کو خوش جن کاموں کے لیے کرنا ہے, کہے گا صاحب پیسے دیں, وہ کہیں گے پیسے تو ہیں نہیں, تو بھی رشوت دے کر پیسہ لے کر صاحب کو دے گا, اور وہ پیسہ پھر درجہ بدرجہ آخر تک چلے گا, تب جا کر تو یہ تعریف کے سرٹیفکیٹ کا مستحق بنے گا. اب اسے تعریف ہو رہی ہے کہ جناب صاحب کے کیا کہنے, ایسے اور ایسے اور ایسے, اور اس کے دل میں فرمایا ذرہ برابر ایمان باقی نہیں ہوگا. اس لیے کہ حیا اٹھ گئی, اور جو لوگ حیا اٹھ جاتی ہے پھر ان کی نظریں قوم کے پیسے پہ جم جاتی ہیں. ملک کا پیسہ ہے, قوم کا پیسہ ہے, ریونیو ہے, ٹیکس ہے, جتنی چیزیں آتی ہیں جہاں چاہے استعمال کرے, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنی عزت اور احترام کے لیے, یہ جو کچھ بھی کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسے پتا ہے اگلی حکومت جو آئے گی وہ میری بھی بڑے بھائی ہوں گے, اور مجھ سے بھی زیادہ بربادیاں کریں گے, پھر اس سے اگلے آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ بربادی کریں گے. پچھلے 100 سال کس نے حساب لے لیا جو میری حکومت کا احتساب ہونا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. یہ جتنے اخراجات حکومتیں کرتی ہیں اور جتنے پیسے سرکار کے وہ ذاتی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. برزخ میں پہنچ کے کیا ہوگا, یہ ان کو نصیحت کوئی کرے کہ دنیا میں حکومت کا, پبلک کا, لوگوں کا پیسہ غلط خرچ کر کے تم کیا کر رہے ہو, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہیں بتائیں آخرت میں کیا ہو. برزخ کا مقام کبھی کبھی اللہ اس دنیا میں دکھا بھی دیتے ہیں اور وہ آوازیں سنا بھی دیتے ہیں. ویژن کلیئر نہیں ہوتا, چاند دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ کہتے ہیں جی مطلع ابر آلود ہے, کہتے ہیں صاف دکھائی نہیں دے رہا. کیوں؟ دھواں ہے. کہتے ہیں فضا صاف نہیں تھی, موسم صاف نہیں تھا. بالکل ٹھیک اسی طرح گناہ اس کثرت سے دنیا میں ہو گئے ہیں کہ ہمیں غیب کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی اور ہمیں غیب کی چیزیں سنائی نہیں دیتی. اگر یہ فضا صاف ہو جائے اور یہ گناہوں کے بادل چھٹ جائیں تو پھر انسان کو سنائی بھی دے اور دکھائی بھی دے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اتنا شدید دھماکہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے ادھر ادھر کہ کیا ہو گیا ہے, جیسے کوئی بہت وزنی چیز گری ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا ایک پتھر جہنم میں گرا تھا اور کئی سال کے بعد آج جا کر وہ جہنم کی تہہ سے ٹکرایا ہے اور یہ اس کی آواز آئی، اس لیے کہ ہوش و حواس ٹھیک تھے نا سب کے، گناہ اتنے نہیں چھائے ہوئے، گناہوں کی وجہ سے موسم روحانیت کا ابر آلود نہیں تھا، تو فرمایا یہ وہ ہوا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ہم دیکھنے لگے کہ کہاں دروازہ کھلا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان سے اللہ کا ایک فرشتہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک دروازہ کھولا گیا ہے جس کی آواز تمہیں سنائی دی۔ یہ غیب کی چیزیں انہیں سنائی دیتی تھی، دکھائی بھی دیتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متصل دور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما 13 سال کے تھے، 12 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب ان کا جب دور آیا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ساری خلافت راشدہ انہوں نے دیکھی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے حضرات ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قبر کھودی گئی اور ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی، اس سے کہا حضرت قبر کھودی ہے اور اس میں بہت بڑا ایک سانپ نکلا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، اور وہ پتا تھا انہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری جگہ قبر کھودی گئی، پھر یہی، پھر تیسری جگہ، ہر جگہ وہ سانپ نظر آ رہا تھا لوگوں کو، ان کا جو تیسری قبر میں بھی سانپ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سانپ کے ساتھ ہی میت کو دفن کر دو، تم 1000 قبریں بھی کھودو گے تو یہ سانپ وہاں نکل آئے گا۔ پتا چلا کہ غنیمت کا مال جو جنگ کے میدان سے آتا تھا حکومت کے پاس، یہ افسر اس مال میں سے چوری کرتا تھا۔ اس لیے سرکار کا مال چرانا اور سرکاری مال کو اپنے ذاتی استعمال میں اپنے بیوی بچوں کی رعایت اور خاندان کی رعایت کے لیے یہ اپنی قبر میں آگ بھرنا ہے اور اپنی قبر میں سانپوں اور بچھوؤں کو لانا ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں سانپ کیوں نہیں نظر آتے، ہمیں آسمان کے دروازوں کی آواز کیوں نہیں آتی، ہمیں جہنم میں پتھر کی آواز؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے روحانیت کا موسم برآلود ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں ٹھیک کام نہیں کرتی، ہمارے کان ٹھیک کام نہیں کرتے۔ اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے ایک آدمی، کافروں کے جتھوں میں گھستا ہے اور مار کے چلا آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول شجاعت اور بہادری تو اس کی ہے کیا کہنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا پھر نار جہنم میں جائے گا۔ ہم حیران رہ گئے کہ اتنا اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا جہنم میں جائے گا، اور آخر وہ شہید ہو گیا۔ اور جب مال غنیمت لایا گیا اور تقسیم ہوا تو ہم نے عرض کیا حضرت آپ فرماتے تھے وہ جہنم میں جائے گا، وہ تو شہید ہو گیا، فرمایا اس کا مال کھولو۔ تو مال جب کھولا گیا اس کا سامان تو 2 تسمے نکلے جوتوں کو باندھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 تسمے اٹھائے اور فرمایا یہ سرکار کا حق ہے، یہ حکومت کا حق ہے، شراک اور 2 تسمے ارشاد فرمایا یہ جو جہنم کی 2 لپٹیں میں اس میت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، آگ کی 2 لپٹیں جا رہی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی فکر خراب ہے، انسان کی سوچ خراب ہے، آخرت کی سوچ نہیں ہے، قبر کی سوچ نہیں ہے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنی لمبی لمبی نمازیں جو پڑھتے تھے کہ کس وجہ سے تھا؟ اللہ کی عبادت کا شوق تھا، ذوق تھا، فکر تھا کہ اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ کھڑے رہیں، لمبے سجدے کرتے تھے، لمبے رکوع کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ آج جو گھڑی، جو لمحہ، جو منٹ اور سیکنڈ اللہ کی اطاعت میں گزر گیا غنیمت ہے یار، کیا پتا اللہ کون سا لمحہ قبول کر۔ اور جو لوگ ایسے سوچتے ہیں پھر اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔
حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے، صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیں، بس میں زندگی بھر اس پہ عمل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم بیتک، پہلی بات میری یہ ماننا کہ اپنے گھر کے ساتھ چمٹ جاؤ، بیوی بچے ماں باپ گھر میں جو کوئی ہے نا بس گھر میں رہا کرو، باہر نکلنا گھومنا پھرنا بہت زیادہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا گھر کے ساتھ چمٹا رہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا بل یبکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رو دے، معافی مانگ رو کہ اللہ سے جو لغزشیں جو حرکتیں ہو گئی. تو صحابی رضی اللہ عنہ گھر ہی چلے گئے، بس اپنے گھر پہ بیٹھے رہتے تھے. اللہ ایسے لوگوں کو بچاتا ہے جو فکر کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اٹھے، تہجد پڑھی اور سو گئے، اور خواب میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، ایک آیا فرشتہ یا کوئی اور اللہ کی رحمت کی کوئی شکل، اور اس نے کہا اٹھ نیند چھوڑ دے اور اللہ سے پناہ مانگ، اور آج کی رات بڑے فتنوں کو لے کے آ رہی ہے، اور عامر اللہ سے پناہ مانگ کہ اللہ تجھے فتنوں سے آزمائشوں سے بچا کر بس جنت میں لے جائے. عامر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر وہ لیٹ گئے. دوبارہ نفل پڑھے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے خواب والے نے بتایا ہے کہ آج کی رات بہت فتنے دنیا میں پھیلنے لگے ہیں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ. اللہ نے مجھے اس طرح بچا لیا ہے، اور اس رات پوری تیاری ہو گئی کہ صبح امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، اور اگلے دن واقعی وہ شہید ہو گئے. 6 برس کے بعد لوگ کہتے ہیں حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے اطلاع دی کہ عامر آج انتقال کر گئے رات کو، اور جنازہ ہے اس کا کچھ بندوبست کر لیا جائے. 6 سال تک اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں، کہتے تھے بس مجھے اللہ نے پناہ دے دی ہے فتنوں سے، میں ان چکروں میں جاتے ہی نہیں ہوں کہ حکومت میں کس کی حمایت اور کس کی مخالفت، کس کے ساتھ اچھا اور کس کے ساتھ برا، اللہ مجھے آزمائش سے بچا. یہ آزمائشیں ہیں، اور انسان جب غور کرتا ہے خاص طور پہ اپنے خیال میں کہ قبر میں کیا بنے گا، اللہ کے یہاں پہنچ کے کیا بنے گا، تو برزخ کے مقامات خدا اسے دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھا دیتا ہے کہ یہ انجام ہونا ہے، یہ حالات ہونے ہیں. اور مومن انسان ہمیشہ اپنی فکر کو مثبت رکھتا ہے، مومن انسان ہمیشہ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے. اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے کہ کسی انسان کی فکر پازیٹو ہو جائے، مثبت انداز میں سوچنے لگے. اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی انسان کو ٹھنڈے مزاج سے خدا نواز. ٹھنڈا مزاج اور فکر کی اصلاح ایسے ہی ہے جیسے آدمی کھانا، ٹھنڈا پانی اور گرم روٹی، اللہ کے کتنے بڑے انعام ہیں. بالکل اسی طرح یہ ٹھنڈا مزاج اور فکر کی مثبت اور اصلاح کی بات اور فکر انسان کی درست ہو جائے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ساری زندگی درست ہو جاتی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر انسان کی فکر کو درست کرنے آئے تھے اور انسانوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ ہونا ہے. فکر ہی تو ہے جو کہتی ہے کہ خدا نہیں ہے، فکر ہی تو ہے جو کہتی ہے مٹی میں مل جاؤ گے، تمہارے باپ دادے کون سے زندہ ہو گئے. یہ خیال اور سوچ ہی تو ہے کہ اللہ نے پچھلے ظالموں کو کون سا پکڑ لیا ہے جو ہمیں پکڑ لے گا. ان پر اگر برزخ کھلتا اور اس دنیا کے حالات کھلتے تو وہ فرعون کی لاش آج مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے جا کے، اور اس کی روح کا کیا حال ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون اور اس کے ماننے والے ڈوبے اور ان کی روحیں ہمارے پاس آئیں تو ہم نے کہا غدوہم وعشیہ، صبح شام ان روحوں کو جہنم کی آگ پہ چڑھاؤ.
ہندو اپنے دیوتا کی نظر چڑھاتے ہیں نا، نظر اٹھا کر لے جاتے ہیں نا، اللہ نے کہا ان کی روحوں کو جہنم کی آگ پہ چڑھاؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ دنیا میں کبر، سر اٹھانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنی فکر کی اصلاح کرے، آدمی اپنی سوچ کی اصلاح کرے، اور آدمی سوچے ہمیشہ کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں، ابھی مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں۔ اور اگر کسی وقت یقین ہو جائے نا کہ میں اگر بھی مر جاؤں تو اللہ کے یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جواب دینا ہے، پھر ممکن ہو تو اسی لمحے مر جائے یار، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیا پتا کیا ہو جائے کل کو، اسی لمحے مر جائے کہ اللہ کے یہاں اطمینان ہو کہ کسی چیز کا حساب و کتاب میرے ذمے نہیں۔ ایسے اللہ کے بندے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری وفات کے 1 سال بعد تک جن لوگوں کو جو عہدے میں نے دیے ہیں انہیں نہیں ہٹانا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں ہٹائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، انہوں نے کہا امیر المومنین نے جو مقرر کر دیے تھے میں خدا کی قسم ان میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، چلنے دو جو کر گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہا کہ 1 سال تک میرے مقرر کردہ افراد کام کریں گے تو اس کے ریزلٹس لوگوں کے سامنے آئیں گے، ان درختوں کا پھل سامنے آئے گا، لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کتنے اچھے کام کیے۔ آخرت کی فکر تھی نا، اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس تھا نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اونٹ رکھتے تھے اور ہمیں پتا تھا اونٹوں کی بیماریاں کیا ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اونٹ کی گندگی کی جگہ پہ اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کے اندر سے ایک چیز کھینچ کے باہر پھینک دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے اونٹوں کو بیماری ہو جاتی ہے، یہ میرا اونٹ بیمار ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کرتے ہیں، اتنی گندی چیز کسی کو کہا ہوتا؟ فرمانے لگے اس اونٹ کا بھی تو اللہ حساب لے گا کہ مسلمانوں کے خزانے میں ایک اونٹ آ گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، تم نے اس کا علاج کیوں نہیں کرایا؟ میں نے خود ہی علاج کر لیا۔ یہ اللہ کے ہاں حساب کا فکر ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچے تو خدا کو اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر کی پاکیزگی اور یہ خیالات کا صحیح ہو جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔